بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج حاضر ہیں ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، چیپٹر نمبر 8 سورۃ النحل۔ یہ سورۃ النحل، نحل اصل کے اندر شہد کی مکھی کو کہا جاتا ہے، تو اسی مناسبت سے اس کا نام نحل رکھا گیا۔ سورۃ النحل قرآن مجید کی 16ویں سورت ہے اور یہ 14ویں پارے میں ہے۔ اس کے 16 رکوع اور 128 آیات ہیں۔ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ شہد کی مکھی کو النحل کہا جاتا ہے۔ اس سورت کی آیت نمبر 68 میں شہد کی مکھی کا ذکر ہے، جس کی وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ النحل ہے۔ بچوں، ایک سوال آتا ہے پیپر کے اندر کہ سورۃ النحل کی وجہ تسمیہ بیان کرے، تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ سورۃ النحل کو نحل کیوں کہتے ہیں۔ تو آپ نے سورۃ النحل کا یہ جو ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ شہد کی مکھی کو نحل کہا جاتا ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک اس کا جواب لکھ دینا ہے۔ آگے جی، سورت میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر ہے، اس وجہ سے اس سورت کو سورۃ النعام بھی کہتے ہیں۔ جی، سورۃ النحل کا دوسرا نام کیا ہے؟ تو اس کا جواب آئے گا سورۃ النعم۔ اس صورت میں انسانوں کے فائدے کے لیے جانوروں کی تخلیق کا تذکرہ ہے، کیونکہ ان کے چمڑے سے گرم لباس، حلال جانوروں سے کھانے کے لیے گوشت اور پینے کے لیے خاص دودھ حاصل ہوتا ہے۔ کچھ جانور جیسا کہ اونٹ، گھوڑے اور کھچر وغیرہ بوجھ اٹھانے اور سواری کے کام آتے ہیں۔ آسمان سے بارش کا برسنا اور اس بارش کی وجہ سے پینے کا پانی حاصل ہونا، اس پانی سے پودوں اور درختوں کا اگنا اور مختلف قسم کے پھل، زیتون، کھجور، انگور کا اگنا اور بعض درختوں سے سائے کا حصول، کچھ پناہ گاہ یا خیمہ وغیرہ بنانا اللہ تعالیٰ کی قدرت اور نعمتوں کا مظہر ہے۔ سمندر سے تازہ گوشت یعنی مچھلیاں اور موتی اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتیں ہیں۔ زمین پر پہاڑوں کو جما دینا تاکہ زمین متوازن ہو جائے، اور اسی زمین پر نہروں اور راستوں کو بنا دینا اور ستاروں کی تخلیق فرما دینا، جن سے سفر لوگ راستے جو ہے وہ تلاش کرتے ہیں۔ سمندر میں کشتیوں کا چلانا، پرندوں کا کھلی ہوا میں پر پھیلانا اور پھر سمیٹ لینا اللہ تعالیٰ کی قدرت کی علامات ہیں۔ اولاد آدم کے لیے مختلف رشتے، مثلاً بیوی، بیٹے، پوتے بنا دینا تاکہ انسان ایک دوسرے کا دکھ درد محسوس کر سکے، پھر اس احساس کو مختلف جہتوں سے محسوس کرنے کے لیے کان، آنکھ اور دل عطا فرمانا اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں جن کو انسان گن نہیں سکتا۔ ان نعمتوں کے ضمن میں انسان کی تخلیق اور انسانی زندگی کے مختلف مدارج، مثلاً پیدائش، بڑھاپا اور موت کا ذکر کر کے بعض انسانوں پر رزق میں فضیلت کو بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت اور قدرت کی نشانی اور نعمت بتایا گیا ہے۔ سورۃ النحل کا مرکزی موضوع سورۃ النحل کا مرکزی موضوع ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر، اثبات توحید اور شرک کا رد ہے۔ سورۃ النحل کے بنیادی مضامین آ جاتے ہیں آگے۔ سورۃ النحل کے آغاز میں بیان کیا گیا کہ قیامت کا آنا انتہائی یقینی بات ہے۔ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ منکر اور متکبر ہیں۔ اللہ تعالیٰ شرک سے پاک ہے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں نہیں بلکہ نوری مخلوق ہیں جن کی مختلف ذمہ داریاں ہیں۔ ایک ذمہ داری انبیاء کرام تک وحی پہنچانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام کا بطور نمونہ تذکرہ کیا گیا۔ وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث فرمائے گئے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا حکم دیا اور طاغوت یعنی ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دے اس سے منع فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دے، اس سے منع فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ یہ لوگ ایمان لائیں یا نہ لائیں، آپ کا کام صرف راستہ دکھانا، ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ جی ناظرین، اگر ہم یہ سارا پڑھیں گے تو ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ آپ ویڈیو کے اندر اس کو دیکھ رہے ہیں، یہ سارے بنیادی مضامین ہیں، ٹھیک ہے، یہاں تک جو بہترین ہو تک۔ آگے جو باقاعدہ صورت کا آغاز ہے، اس کے بعد ہم چلتے ہیں یہ اس کے ایکسرسائز کی طرف کہ اس کی ایکسرسائز کے اندر جو ہے وہ کیا چیزیں اس نے جو ہے وہ درج کی ہیں، تو جن سے مزید ہمیں جو ہے وہ استفادہ حاصل ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے جی سورۃ النحل کے الفاظ معنی اس نے یہ بھی ذکر کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ نبعث ہم کھڑا کریں گے، تبیاناً کھول کر بیان کرنے والا، الخبائث ناپاک چیزیں، الطیبات پاک چیزیں ہوتی ہیں، الفحشاء بے حیائی ہے، البغی سرکشی ہے، ہاؤلا یہ لوگ ہیں، بشرا خوشخبری ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جی
پہلا ایم سی کیو اس کے اندر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے تذکرے کی وجہ سے سورۃ النحل کو کہا جاتا ہے سورۃ النعم۔ ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کا طاغوت ہے۔ سورۃ النحل میں قرآن مجید کے لیے لفظ آیا ذکر، جس کا جتنا حق ہے اسے اتنا ہی عطا کرنا عدل کہلاتا ہے، کسی شخص کو اس کے حق سے زیادہ دینا احسان کہلاتا ہے۔ سورۃ النحل کا مرکزی موضوع تحریر کریں۔ جی مرکزی موضوع سامنے ہے جی آپ کے۔ سورۃ النحل کا مرکزی موضوع اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر، اثبات توحید اور شرک کا رد ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں ہمارے پاس کویشچن نمبر 2۔ سورۃ النحل میں بیان کردہ اللہ تعالیٰ کوئی سی 4 نعمتیں، جی اللہ تعالیٰ کی کوئی سی 4 نعمتیں یہ یہاں پر ہمیں جو ہے وہ بیان کی گئی ہیں، یہاں سے لے کر آپ نے یہاں تک یاد کرنا ہے، ان میں سے 4 جو ہے وہ آپ نے لکھ دینی ہے۔ اس کے بعد کویشچن نمبر سورۃ النحل میں کن 2 گروہوں کا ذکر ہے، تو یاد رکھنا ہے پہلے گروپ کا نام ہے منکرین حق اور دوسرے گروہ ہیں اہل ایمان، ٹھیک ہے۔ یہ 2 گروہ ہیں جن کا سورۃ النحل کے اندر ذکر کیا گیا۔ سورۃ النحل میں منکرین حق کی کون سی نشانیاں بیان ہوئی ہیں، جی منکرین حق کی نشانیاں یہ ہے جی منکرین حق کی، یہ گروہ منکرین حق ہے، اس کی نشانیاں یہ ہے، یہاں سے لے کر آپ نے یہاں تک یاد کر لینی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جی کویشچن نمبر آ جاتا ہے 5، دعوت دین کے کوئی سے 2 اصول تحریر کریں۔ تو دعوت دین کے کوئی سے 2 اصول جو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو سکھائے ہیں وہ یہاں سے شروع ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ نبی کریم کو حکم فرمایا گیا کہ حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف دعوت دیجیے۔ نمبر 2، اگر بحث کی ضرورت پیش آ جائے تو اس طریقے سے بحث کی جائے جو بہترین ہو۔ کویشچن نمبر جی آگے آ جاتا ہے الفاظ معنی۔ یہ آپ سارے پیچھے پڑھ چکے ہیں، یہ نباسا ہے، طیبات ہے، اولائی الخبائث ہے، طبیان الفاحشہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ آیتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں جی، 2 آیتیں ہیں، دونوں آیتیں ہمارے پاس جی پیچھے موجود ہیں، ہم نے ان کو اچھے طریقے سے رٹا لگا لینا ہے، یاد کر لینا ہے تاکہ پیپر میں ہے تو ہم آسانی کے ساتھ لکھ سکیں۔ ان اللہ یہاں سے شروع ہوتی ہے ویوم نبعث سے پہلی اور یہاں تک مسلمین تک، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جی ان اللہ سے شروع ہوگی دوسری اور تذکرون تک یہ پوری آیت ہو جائے گی۔ یہ 2 آیتیں جن کا ہم نے ترجمہ یاد کرنا پیپر میں آنا ہے اور یہی آیتیں پیپر میں آئیں گی۔ آخر کے اندر ہمارے پاس کویشچن بنتا ہے سورۃ النحل کے بنیادی مضامین تحریر کریں۔ تو بنیادی مضامین ہمارے سامنے ہے جی، جو پیچھے ساری صورتوں کی بڑا سوال ہوتا ہے، یہ ہے بنیادی مضامین۔ یہ سورۃ النحل کے یہاں سے شروع ہوں گے جی، یہاں سے شروع ہو کر یہاں تک بہترین ہو تک پوری ہو جائیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید اسی طرح کی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔